بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پٹرولیم مصنوعات اور ایل پی جی کا ایک ایسا ایشو ہے، وہ بھی پاکستانی ہر شہری سے جڑا ہوا ہے، چونکہ پٹرول ہر پاکستانی کی ضرورت ہے۔ کسی کے پاس موٹر سائیکل ہے، پھر اس سے کوئی ذرا بہتر ہے تو اس کے پاس گاڑی ہے، پھر اس سے کوئی بہتر ہے تو اس کے پاس لگژری گاڑی ہے۔ لیکن پٹرول زیادہ تر استعمال جو ہے سارا دن وہ موٹر سائیکل عام آدمی استعمال کرتا ہے۔ اسی طرح ایل پی جی جو ہے، چونکہ گیس کی شارٹیج رہتی ہے، پھر لوگ ایل پی جی کا سلنڈر استعمال کرتے ہیں، اور وہ جو سلنڈر استعمال کرتے ہیں اب آہستہ آہستہ انہوں نے ایل پی جی پہ اتنے ٹیکس لگائے ہیں، وہ بھی بہت زیادہ مہنگی ہو گئی۔ ایل پی جی چونکہ ہم قطر وغیرہ سے لیتے تھے، متحدہ عرب امارات سے، تو ادھر جنگ لگی، پٹرول میں بھی ہمارا رگڑا نکال دیا ہماری حکومت نے، اور ایل پی جی میں بھی ہمارا رگڑا نکال دیا۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب زیاد خان قاضی صاحب، ان سے ہم جانتے ہیں کہ زیاد خان قاضی صاحب کو بہت ہی گلہ ہے حکومت نے جو ٹیکس لگائے ہوئے ہیں، اور گیس کا نہ ملنا، پھر پٹرولیم مصنوعات کا تیل سستا ہونے کے باوجود سستا نہ ہونا۔ السلام علیکم قاضی صاحب۔ السلام۔ قاضی صاحب، پہلے تو ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں، یہ ایل پی جی کا کیا معاملہ ہے؟ مجھے جو سمجھ آتی ہے، چونکہ 2 مہینے تو جنگ چلتی رہی، تو ایل پی جی پاکستان قطر وغیرہ سے ہی لیتا ہے نا، تو یہاں پہ پھر اس کا کیا مسئلہ پیدا ہو؟ شارٹیج تو ہونا تھی۔ دیکھیں مانگڑ صاحب، ایل پی جی قطر سے نہیں آ رہی، وہ ایل این جی آ رہا ہے، وہ اچھا۔ الگ چیز ہے۔ ایل پی جی جو ہے آپ کا تقریباً کوئی 70% آپ کے ملک سے ہی، سوئی کے مقام سے اور یہ ساری چیزیں، 30% آپ صرف اس کو مطلب باہر سے منگواتے ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان میں جو سب سے بڑی ایل پی جی کی 16-17 کمپنیاں ہیں جو یہ سارا کچھ نظام چلاتے ہیں۔ جنگ کے اس دوڑ میں جس میں پیٹرولیم مصنوعات بڑھی، انہوں نے ایل پی جی کی قیمتیں بڑھا دی۔ عوام کو سمجھ ہی نہیں آئی، یہ ایک بڑا زبردست گورک دھندا ہوا ہے ایل پی جی میں۔ عوام کو سمجھ نہیں آئی، عوام یہ سمجھ رہے تھے کہ پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ ایل پی جی کی قیمت جو ہے آپ کے پیٹرول کی قیمت سے زیادہ ہو گئی تھی، اور یہ 3 مہینے زیادہ رہی۔ حالانکہ یہ کبھی نہیں ہوا، پیٹرول سے نیچے رہی گیس کی قیمت۔ اب تو دوبارہ نیچے آ گئی ہے نا؟ نہیں سر، اس میں ہو چکا ہے نا، اربوں کا ٹیکہ عوام کو لگ چکا ہے۔ 200 ارب سے زائد کما چکے ہیں یہ بڑی کمپنیاں، 200 ارب سے زیادہ اس میں گورک دھندا ہو چکا ہے۔ کسی نے اوگرا نے آج تک ان کمپنیوں کے خلاف ایکشن نہیں لیا۔ نہیں، کسی نے درخواست بھی نہیں دی عوام کی طرف سے۔ عوام کو تو پتہ ہی نہیں تھا نا، عوام تو یہ سمجھ رہے تھے کہ جنگ کی وجہ سے گیس کی قیمتیں بھی بڑھی، حالانکہ نہیں بڑھی۔ 300 روپے ریٹ تھا ایل پی جی کا، جب پیٹرول آپ کا بڑا اینڈ تک پہنچا پیٹرول کی قیمت، تو 300 روپے اوگرا کی قیمت تھی۔ ملک کتنے کی رہی تھی؟ 485 سے لے کر، دیکھیں نا بڑے شہروں میں بڑی قیمت ہے، لاہور میں 600 روپے، ٹھیک ہے، پنڈی میں 500 روپے۔ اچھا، یہ 1 مہینے 2 مہینے بکتی رہی، عوام کو پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ پوری دنیا میں مہنگائی ہو گئی ہے، اپنا ہرمز بند ہے تو جس کی وجہ سے گیس نہیں آ رہی۔ اپنا ہرمز کو میرا خیال اتنا ایران نے نہیں بیچا جتنا پاکستان نے جتنا پاکستان نے بیچا۔ انہوں نے وہ سوئی والا کام کیا نا جی، سوئی میں سوراخ کر کے میڈ ان پاکستان لکھ لیا، یہ بڑا گورک دھندا ہوا ہے۔ تو دیکھیں نا، وہ 300 روپے انہوں نے بڑی کمپنیوں نے وہ کما لیے۔ اب ہوا کیا؟ اوگرا نے ابھی حال ہی میں 242 روپے کا اعلان کر دیا، 41 روپے ایل پی جی، وہ کر کے تو بھی 485-500 روپے کی ایل پی جی اب بھی مل رہی ہے۔ اب کیا گورک دھندا ہوا؟ ڈپٹی کمشنر صاحبان اٹھ گئے، اور جو بیچارہ ایل پی جی کا جو دکاندار تھا یا چھوٹی سی ایجنسی، جو پرچون میں بیچ رہا تھا، جو چھوٹی سی ایجنسی تھی، ان کے خلاف کاروائیاں شروع ہو گئی۔ 50,000 10,000 30,000 جرمانہ کرو جی۔ ارے وہ بیچارے تو اس وقت بھی 2 روپے کما رہے تھے، اب بھی 2 روپے کما رہے ہیں۔ یار یہ پیارے پاکستان کا رہنما اصول ہے زیاد قاضی صاحب۔ دیکھیں عام آدمی کے ساتھ قانون کس طرح قہر بن کے ٹوٹتا ہے، اور طاقتور کے سامنے قانون جو ہے کچھ نہیں کرتا۔ اب یہ جو ایل پی جی والا آپ کہہ رہے ہیں، جب انہوں نے ایکشن لینا تھا وہ تو عام آدمی پہ ماڑے پہ ہی لینا تھا نا، تو انہی پہ لے لیا۔ دیکھیں نا، اب پاکستان اسٹیٹ آئل کا سب سے بڑی ایجنسی ہے پی ایس او کا، بے شک، ایل پی جی کی ایجنسی ان کی ہے سب سے بے بڑی، شک، دوسری پارکو کی ہے۔ اس طرح کر کے یہ 17 ایجنسیاں ہیں، ان کے خلاف اوگرا نے ابھی تک کوئی کاروائی نہیں کی۔
کہ بھائی جان کیونکہ جب آپ کو ایک چیز مہنگی مل رہی ہے آگے آپ نے مہنگی بیچنی ہے یار نا. میری بات سنیں میرے بھائی، کمیشن در کمیشن ہوتے رہے. عوام کو پتہ ہے، میڈیا نے عوام کو بتایا کہ لیوی ٹیکس کی مد میں اربوں خربوں روپے آپ سے لیے جا رہے ہیں. ہماری وزارت پیٹرولیم نے کوئی ایکشن لیا؟ بلکہ وہ تو اس لوٹ مار میں ساتھ شامل ہوگی. بجلی مہنگی ہے، بجلی مہنگی ہوئی، آئی پی پیز کو کروڑوں اربوں روپے ادا کیا جا رہا ہے، لیکن کسی نے ایکشن لیا؟ واٹر اینڈ پاور کی اپنی منسٹری موجود ہے. مہنگی ضرور کر دیتے ہیں لیکن سستی نہیں کرتے. پھر یہ ایل پی جی والا آپ کے سامنے ہے. ایک ہم نے یہاں سٹوری کی تھی کہ ایک ریفائنری ہے، انہوں نے 3 کھرب روپے گورنمنٹ آف پاکستان کو دینا ہے. یہ جو ابھی لیوی ٹیکس کے ساتھ انہوں نے پیسے وصول کیے ہیں، وہ انہوں نے ٹھینگا دکھا دیا گورنمنٹ آف پاکستان کو. انہوں نے کہا جی پہلے ہم اپنے ریفائنری کے پیسے پورے کریں گے پھر آپ کو کوئی پیسے دیں گے. 3 کھرب اگر ایک کمپنی لے کے بیٹھ جائے اور وفاقی حکومت اس کے سامنے بے بس ہو تو پھر عام آدمی کا تو کچھ نہیں بن سکتا. اس لیے یہ طاقتور کے سامنے یہ جھک جاتے ہیں، عوام سے یہ پیسہ وصول کر رہے ہیں. مانگٹ صاحب اس میں یہ ہے نا، دیکھیں یہ مافیا ہے. اب مافیا کا اب اگلا کام دیکھیں نا، انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل سستا ہو گیا. ہاں بالکل. شہباز حکومت کی جو کارنامہ ہے کہ دیکھیں نا، جب پیٹرول مہنگا ہوا تو ایک دن میں جب آپ کا ڈالر ادھر فی بیرل مہنگا ہو گیا، آپ نے ایک دن میں اس کو بڑھا دیا. اب جب آپ اس کو بڑھاتے ہیں اور ان کے پاس 1 کروڑ 2 کروڑ لیٹر پیٹرول پڑا ہوا ہے اسی ریٹ پہ جو کم ریٹ تھا، اور آج جو ہے مارکیٹ بلند ہوئی، آپ نے مہنگا کر دیا 40 روپے 50 روپے، تو یہ اربوں کما گئے اس میں سٹور میں پڑے تیل میں. اور جب سستا ہوا تو انہی کمپنیوں نے ان کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا، اور یہ اس بلیک اس میلنگ کہانی کا سب کو پتہ ہے. لیکن آپ کی جو پارٹی ہے پی ٹی آئی، انہوں نے بھی تو قومی اسمبلی میں یا اپنے صوبے میں کوئی آواز نہیں بلند کی اس کے حوالے سے، اس لوٹ مار کے حوالے سے. حکومتوں کی کیا پاور ہے؟ وفاق کے سامنے کیا پاور ہے؟ کوئی پاور ہے ہی نہیں نا. اوگرا جو ہے وہ اسلام آباد میں ہے، اتھارٹی ہے، ان کے ماتحت ہے، وہ چیخے چلائے، کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق پڑتا ہی نہیں ہے. عوام کو دیکھو سب سمجھ ہے، عوام بڑے سمجھدار ہے، ان کو پتہ ہے کہ یہ حصہ کدھر گیا ہے. لیکن ڈیل ہوئی ہے نا، اب ان کمپنیوں کے درمیان ڈیل ہوئی ہے کہ آپ مزید سستا نہ کریں، 1-2 ہفتے صبر کریں، آپ بھی کھائیں ہمیں بھی کھانے دیں. اور نیا مال جب پہنچے گا تو پھر اس میں سے آپ 30-40 روپے کا کہ بریکنگ نیوز چلائے کہ بڑا ریلیف مل گیا جی، عوام کو بہترین ریلیف مل گیا. اب یہ فائدہ ہو رہا ہے نا ان کو، کتنے کما لیے. حالانکہ اس جمعے ان کو 70 تک آ گئے فی بیرل، 20-25 روپے سستا کرنا تھا، لیکن اس جمعے کو بھی یہ ایسے ہی گزار گئے. یہ تجربہ کار ہے، یہ تجربہ کار حکومت ہے. کمیشن کھانے میں عمران خان کے دور میں کرونا کے جو کرائسس تھے اس دور میں کتنے کا تھا فی بیرل، اور اب کتنے کا ہے؟ تو عمران خان نے 150 روپے پہ لاک کر دیا کہ 3 مہینے کے لیے یار اس ریٹ کو لاک کرو، ابھی نہ مہنگا کرو اپنے عوام پہ. میں بوجھ نہیں ڈال رہا، میں کوئی اس گورنمنٹ کی تعریف نہیں کر رہا، لیکن اس نے عوام کا سوچا. یہ کمپنیوں کا سوچ کے آگے بڑھ رہے ہیں اور ان کے ساتھ مل کے اصل کمپنی نے ان کے دماغ پہ اور ان کی جیب پہ قبضہ کیا ہوا ہے نا مکمل طور پہ، اور اس سے کمپنیوں سے ان کو کافی بچ بھی جاتا ہے. تو ان کا ہی فائدہ ہے نا. دیکھیں نا، موجودہ حکومت کا، وفاقی حکومت کا فائدہ ہے، ٹھیک ہے نا. بیچ میں سے جو اوگرا ہے ان کو بھی فائدہ ہے، ان کو بھی کمیشن مل رہا ہے، وفاقی حکومت کو بھی کمیشن مل رہا ہے، وہ خود بھی عوام کے جیبوں سے پیسہ کمپنیاں بھی نکال رہی ہے، اور رول رہا ہے غریب عوام، اور فائدہ ہو رہا ہے ان لوگوں کا. بہت شکریہ جناب زیاد خان قاضی صاحب. تو ناظرین، یہ آپ سن رہے تھے کہ پیٹرولیم مصنوعات اور پھر ایل پی جی پہ کس طرح عوام کے جیب جو ہے اس کو پہ ڈاکہ مارا جا رہا ہے. لیکن جب ہماری حکومت جس نے ایکشن لینا ہے وہی کمپنیوں کی جو ہے وہ غلام بن جائے گی، لونڈی بن جائے گی، تو پھر ہم کیا کر سکیں گے. لیکن حکومت کو سوچنا چاہیے، کیونکہ ہے تو جمہوری حکومت، عوام کے پاس بھی جانا ہے. اور عوام کو اب یہ پتہ ہے کہ تیل سستا ہو گیا تھا عالمی مارکیٹ میں، لیکن عوام کو سستا تیل نہیں دیا گیا. اسی طرح ایل پی جی جو تھی اس کا جنگ سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن پھر بھی ایل پی جی کے ذریعے عوام کی جیب کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا. شمشاد مانگٹ اور جناب زیاد خان قاضی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.